اسلام کا سورج ابھی طلوع نہ ہوا تھا، عرب کی فضا میں جہالت اور گمراہی کے بادل چھائے ہوئے تھے۔ اسی دور میں ایک نیک سیرت اور سچے کردار کے تاجر تجارت کے مقصد سے قافلے کے ساتھ ملک شام کا سفر کر رہے تھے۔ سفر طویل اور تھکا دینے والا تھا، مگر ان کا دل صاف اور نیت خالص تھی۔ ملک شام پہنچ کر ایک رات انہوں نے ایک نہایت عجیب اور پراثر خواب دیکھا۔ صبح ہوئی تو دل میں بے چینی جاگ اٹھی۔ قریب ہی ایک مشہور اور بزرگ راہب رہتا تھا جس کا نام بحیرہ تھا، جو خوابوں کی تعبیر جاننے میں ماہر تھا۔ یہ تاجر اس کے پاس پہنچے، سلام کیا اور اپنا خواب بیان کیا۔ راہب نے پوری توجہ سے خواب سنا، پھر سنجیدہ لہجے میں سوال کیا، تم کہاں سے آئے ہو؟ انہوں نے جواب دیا، مکہ سے۔ راہب نے پھر پوچھا، کس قبیلے سے تعلق ہے؟ کہا، قریش سے۔ کیا کام کرتے ہو؟ تاجر نے کہا، تجارت کرتا ہوں۔ یہ سن کر راہب نے گہری نظر ان پر ڈالی اور بولا، اگر تمہارا خواب سچا ثابت ہوا تو جان لو، تمہاری ہی قوم میں اللہ کا ایک نبی مبعوث ہوگا۔ تم ان کی زندگی میں ان کے قریبی ساتھی اور وزیر رہو گے، اور جب وہ دنیا سے پردہ فرما جائیں گے تو تم ان کے جانشین بنو گے۔ یہ سن کر تاجر نے اس راز کو اپنے سینے میں چھپا لیا اور کسی سے ذکر نہ کیا۔ سال گزرتے گئے اور پھر وہ دن آیا جب مکہ کی فضاؤں میں یہ اعلان گونج اٹھا کہ محمد بن عبداللہ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں۔ جب اس تاجر کی ملاقات رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ہوئی تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے خود ملک شام میں دیکھے گئے اس خواب اور اس کی تعبیر کا ذکر فرما دیا۔ یہ سن کر اس نیک سیرت تاجر کی آنکھوں سے آنسو بہہ نکلے۔ وہ آگے بڑھے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو گلے لگا لیا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیشانی مبارک کو بوسہ دیا اور کہا، میں گواہی دیتا ہوں کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں اور آپ اللہ کے سچے رسول ہیں۔ بعد میں وہ خود بیان کرتے ہیں، اس دن مکہ میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے زیادہ خوش کوئی نہ تھا کہ میں اسلام لے آیا۔ اے عاشقان صحابہ و اہل بیت، جانتے ہیں یہ نیک سیرت تاجر کون تھے؟ یہ تھے مسلمانوں کے پہلے خلیفہ، سب سے بڑے صدیق، پرہیزگار، جنت کے خوش نصیب، یار غار اور یار مزار، حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ نے خواب دیکھا کہ مکہ مکرمہ میں ایک روشن چاند نازل ہوا۔ دیکھتے ہی دیکھتے وہ چاند پھٹ گیا اور اس کے ٹکڑے مکہ کے ہر گھر میں داخل ہو گئے۔ پھر وہ تمام ٹکڑے دوبارہ جمع ہو گئے اور وہ چاند آ کر آپ رضی اللہ عنہ کی گود میں ٹھہر گیا۔ آپ رضی اللہ عنہ نے اس خواب کی تعبیر پوچھی تو بتایا گیا کہ یہ وہ نبی آخر الزماں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہیں جن کا زمانہ قریب ہے۔ استوں حضرت بی بی عائشہ صدیقہ طیبہ طاہرہ عابدہ رضی اللہ عنہا بیان فرماتی ہیں، آپ رضی اللہ عنہ کا رنگ سفید تھا، جس میں دبلا اور رخسار کم گوشت والے تھے۔ کمر کی طرف سے تہبند کو مضبوطی سے باندھتے تھے تاکہ لٹکنے نہ پائے۔ آپ کے چہرہ مبارک کی رگیں نمایاں دکھائی دیتی تھیں، اسی طرح ہتھیلیوں کی پشت کی رگیں بھی صاف نظر آتی تھیں۔ جب حضرت صدیق اکبر رضی اللہ عنہ نے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے مؤذن حضرت بلال حبشی رضی اللہ عنہ کو نہایت زیادہ قیمت دے کر خریدا اور آزاد کیا تو کفار مکہ حیران رہ گئے۔ وہ کہنے لگے، یقیناً حضرت بلال رضی اللہ عنہ کا ابو بکر پر کوئی بڑا احسان ہوگا کہ انہوں نے اتنی مہنگی قیمت ادا کر کے انہیں آزاد کر دیا۔ اس موقع پر سورۃ اللیل کی آیات 19 سے 20 نازل ہوئیں، جن میں واضح فرما دیا گیا کہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کا یہ عمل صرف اور صرف اللہ تعالیٰ کی رضا کے لیے تھا، نہ کہ کسی کے احسان کا بدلہ چکانے کے لیے، اور نہ ہی حضرت بلال رضی اللہ عنہ یا کسی اور کا ان پر کوئی ذاتی احسان تھا۔ یہ بھی یاد رکھیں کہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ نے صرف حضرت بلال رضی اللہ عنہ ہی کو نہیں بلکہ کئی دیگر مسلمانوں کو بھی ان کے ایمان کی وجہ سے خرید کر آزاد کیا، جن میں حضرت عامر بن فہیرہ، حضرت امیس اور حضرت زہرہ رضی اللہ عنہم شامل ہیں۔ آپ رضی اللہ عنہ کی دعوت اسلام کی برکت سے 5 جلیل القدر صحابہ کرام رضی اللہ عنہم اسلام لے آئے، جن کا شمار عشرہ مبشرہ میں ہوتا ہے، یعنی وہ 10 خوش نصیب صحابہ
جنہیں حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دنیا ہی میں جنت کی بشارت عطا فرمائی۔ جب حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ نے حضرت بلال حبشی رضی اللہ عنہ کو خرید کر آزاد کیا تو حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے محبت بھرے انداز میں فرمایا، اے ابو بکر، بلال کی خریداری میں ہمیں بھی شریک کر لو، آدھی قیمت ہم سے لے لو تاکہ ہم دونوں ان کے خریدار ہوں۔ یہ سن کر حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ عشق و عقیدت سے لرز اٹھے، قدموں میں جھک کر عرض کیا، یا رسول اللہ، میں بھی آپ کا غلام اور بلال بھی آپ کے غلام، میں نے انہیں صرف آپ کے لیے خریدا ہے اور اللہ کے لیے آزاد کر دیا ہے۔ جب حضرت بلال رضی اللہ عنہ نے آزادی کے بعد چہرہ مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دیکھا تو خوشی اور جذبات کے عالم میں بے ہوش ہو کر گر پڑے۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی مبارک چادر سے ان کے چہرے کی گرد صاف کی اور نہایت محبت سے فرمایا، اے بلال، تمہیں اللہ کی راہ میں بہت سی اذیتیں برداشت کرنی پڑیں۔ جب حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ ہجرت کے موقع پر غار ثور کی طرف جا رہے تھے تو کبھی آپ آگے چلتے اور کبھی پیچھے ہٹ جاتے۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دریافت فرمایا، اے ابو بکر، کبھی آگے اور کبھی پیچھے چلنے کی وجہ کیا ہے؟ حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ نے عرض کیا، یا رسول اللہ، جب مجھے ڈر لگتا ہے کہ کوئی تعاقب کرنے والا پیچھے سے آ رہا ہوگا تو میں آپ کے پیچھے ہو جاتا ہوں، اور جب یہ اندیشہ ہوتا ہے کہ کوئی دشمن گھات میں آگے بیٹھا ہوگا تو میں آپ کے آگے ہو جاتا ہوں تاکہ آپ کو کسی قسم کی تکلیف یا خطرہ نہ پہنچے۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، تو کیا تم یہ پسند کرتے ہو کہ خطرے کی صورت میں تم میری جگہ اپنی جان دے دو؟ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ نے عشق و ایمان سے لبریز ہو کر کہا، رب ذوالجلال کی قسم، میری سب سے بڑی آرزو ہی یہی ہے۔ ایک مرتبہ حضرت جبریل امین علیہ السلام بارگاہ رسالت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں حاضر ہوئے اور ایک کونے میں بیٹھ گئے۔ اتنے میں حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ وہاں سے گزرے۔ حضرت جبریل علیہ السلام نے عرض کیا، یا رسول اللہ، کیا یہ ابو قحافہ کے فرزند ہیں؟ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اے جبریل، کیا تم آسمان کے رہنے والے بھی انہیں جانتے ہو؟ حضرت جبریل امین علیہ السلام نے جواب دیا، اس رب کی قسم جس نے آپ کو حق کے ساتھ نبی بنا کر بھیجا ہے، ابو بکر زمین والوں سے زیادہ آسمان والوں میں مشہور اور معروف ہیں۔ امیر المؤمنین حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ نے ایک مرتبہ پینے کے لیے پانی طلب فرمایا۔ ایک برتن میں پانی اور شہد ملا کر پیش کیا گیا۔ آپ رضی اللہ عنہ نے اسے لبوں کے قریب کیا تو اچانک رونے لگے اور آپ کو دیکھ کر حاضرین بھی رو پڑے۔ پھر کچھ دیر آپ خاموش رہے مگر لوگ روتے رہے۔ اس پر آپ پر دوبارہ رقت طاری ہوئی اور آپ پھر اتنا روئے کہ حاضرین کو خیال ہوا شاید اب رونے کی وجہ بھی نہ بتا سکیں۔ کچھ دیر بعد جب آپ کو سکون آیا تو لوگوں نے عرض کیا، یا امیر المؤمنین، کس چیز نے آپ کو اس قدر رلا دیا؟ آپ رضی اللہ عنہ نے فرمایا، میں ایک مرتبہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ تھا کہ آپ کسی چیز کو اپنے سے دور کرتے ہوئے فرما رہے تھے، مجھ سے دور ہو جا، مجھ سے دور ہو جا، لیکن مجھے آپ کے پاس کوئی چیز نظر نہیں آ رہی تھی۔ میں نے عرض کیا، یا رسول اللہ، آپ کس کو دور کر رہے ہیں؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، یہ دنیا تھی جو سنور کر میرے سامنے آئی تھی، میں نے اسے کہا مجھ سے دور ہو جا تو وہ ہٹ گئی، پھر اس نے کہا، اللہ کی قسم، آپ تو مجھ سے بچ گئے مگر آپ کے بعد آنے والے مجھ سے نہ بچ سکیں گے۔ حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ نے فرمایا، مجھے خوف ہوا کہ کہیں دنیا مجھ سے چمٹ نہ گئی ہو، بس یہی خیال میرے آنسوؤں کا سبب بن گیا۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ جب سے بارگاہ اقدس رسالت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں حاضر ہوئے پھر کبھی جدا نہ ہوئے، حتیٰ کہ وصال مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بعد بھی آپ پہلوئے اقدس میں آرام فرما رہے ہیں۔ ایک مرتبہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے دائیں دست مبارک میں حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کا ہاتھ اور بائیں دست مبارک میں حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ کا ہاتھ پکڑ کر فرمایا، ہم قیامت کے دن اسی طرح اٹھائے جائیں گے۔ عاشق اکبر امیر المؤمنین حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ 22 جمادی الاخر سنہ 13 ہجری بروز پیر 63 برس کی عمر میں اس دنیا سے رخصت ہوئے۔ وفات کے وقت آپ کی زبان مبارک پر یہ آخری دعائیہ کلمات تھے، اے پروردگار، مجھے اسلام پر موت عطا فرما اور مجھے نیک لوگوں کے ساتھ ملا دے۔
دوستو، اگر آپ کو یہ ایمان افروز واقعہ پسند آیا ہو تو ویڈیو کو لائک کریں، کمنٹ میں اپنی رائے دیں اور اسے دوسروں کے ساتھ شیئر کرنا نہ بھولیں۔ اور ہاں، ہمارے چینل کو سبسکرائب ضرور کریں تاکہ آپ آئندہ بھی ایسی ہی خوبصورت اسلامی ویڈیوز سے مستفید ہوتے رہیں۔ جزاکم اللہ خیرن۔